وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کا بغیر پروٹوکول تھانہ یونیورسٹی ٹاؤن کا دورہ، تھانے کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے ملاقات اور ان کے مسائل دریافت کیے، پولیس اہلکاروں سے بھی گفتگو، پیشہ ورانہ امور، ڈیوٹی کے حالات اور درپیش مسائل پر بھی بات۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا موٹر وے M5 کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، سروس اور ریسٹ ایریاز کا معائنہ کیا، مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا اسرائیل امریکہ کے جنگ میں عوام کی حمایت کھونے کا اعتراف، کہا کہ ایران کے مخالفین کے پاس مسئلے کا کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں، غیر مؤثر طویل بمباری مستقل سولوشن نہیں، کہا کہ بڑے پیمانے پر فوجی مداخلتوں اور حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے ہزاروں فوجیوں کو بھیجنے کا دور ختم ہو چکا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، خبردار کیا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے نتائج عام شہریوں کو ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ عالمی امن و سلامتی اور عالمی معیشت پر بھی تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ فریقین کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کریں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت پر عائد امریکی پابندیاں آئین کی خلاف ورزی قرار، انسانی حقوق کی تنظیموں کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان۔ تنظیموں نے موقف اختیار کیا کہ امریکی پابندیوں کے باعث فلسطینیوں کی حمایت میں درخواستیں جمع کروانے سے قاصر ہیں۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے انقلابی اقدامات، پاکستان میں جہاز سازی صنعت کی بحالی کا آغاز، کراچی شپ یارڈ کی کو کمرشل جہاز سازی میں مرکزی کردار سونپ دیا گیا، ملک بھر میں ہاربر کرافٹس کے معیار کو یکساں بنانے کی ہدایات بھی جاری۔ سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے فروغ میں اہم پیش رفت، SIFC کی قیادت میں پاک ترکیہ بزنس کانفرنس، پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول، پالیسی اصلاحات اور مختلف شعبوں میں بڑھنے کاروباری مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ اور ISPR کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے طلباء و طالبات کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد، وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر انیس احمد کی شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست، پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل اور دو قومی نظریے کے موضوع پر بھی گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری کا کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط، مذاکرات اور مفاہمت پر زور، آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز دے دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خط میں لکھا کہ آزاد کشمیر میں جاری نقصان، قومی سانحہ، ہر قیمتی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مطالبات اٹھانے والوں کو غدار یا دہشت گرد قرار نہ دیا جائے، تمام الزامات کی شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کا حل طاقت نہیں بلکہ مذاکرات اور اعتماد سازی میں ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن حقائق کا تعین، شکایات کا جائزہ اور دیر پا سیاسی حل کی سفارشات مرتب کرے۔ پیپلز پارٹی بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ حکومت آزاد جموں و کشمیر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ کسی بھی پرتشدد گروہ کو عوامی معمولات زندگی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد جموں و کشمیر چودھری گفتار حسین کی پریس کانفرنس کہا کہ کالعدم کمیٹی کا اصل مقصد عام معیشت اور ریاستی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ مظفر آباد میں سیکرٹری داخلہ آزاد جموں و کشمیر چودھری گفتار حسین نے ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی اور سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی معمول بنا لیا گیا ہے۔ طلباء کو احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے اور حکومت قانون کی عمل درآمدی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ کمیٹی کے مسلح جتھے متعدد مواقع پر عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ حالات کو کشیدہ بنا کر ریاست کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں بے بنیاد افواہیں،
गमराह कुन मालूमात और झूठा प्रोपेगंडा फैला कर आवाम को रियासती अदारों के खिलाफ उकसाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम जारी रखी गई है। तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि रियासत में पायदार अमन, कानून की अमलदारी और अवाम की आज़ादाना नक्ल हरकत को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी मुसल्लह जत्थे को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो रियासत कानून तबाह करे या बज़ोर ताकत अवाम पर मुसल्लत होने की कोशिश करे।